तेरे बिना कुछ ना चाहूंगे। प्लीज प्लीज भाई, उनके पास कोई घर भी नहीं है रहने को, उन्हें रोके। इस घर की होने वाली बहू है वो बस अपनी हैसियत जताना चाहती। आप ये सब कुछ मुझे भी बता रही हैं। और मालिक में और मुलाजिम में फर्क तो होता है। सोहा, किरण पहले भी तुम्हारी कंप्लेन कर चुकी है। सोच रहा था कि अगर अम्मी और बाबा जिंदा होते तो आज घर का ये हाल नहीं होता ना। जैसे तुम सबकी इज्जत करते, थोड़ी सी इज्जत किरण को भी दे। देखो तो सही, घर भी संभाल रहे हो, बिजनेस भी संभाल रहे हो। जावियार, उनके ना होते भी तुमने सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल कर लिया। तुम्हारी जगह कोई भी मर्द होता ना, ये सब कुछ नहीं कर सकता था। जावियार, अकेले होके सब कुछ कर रहे हो। तुम सब चाहते हो कि मैं उससे अपनी बहन की शादी करूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि उस लड़के की शक्ल देखना गवारा नहीं करता मैं। और जब मेरी बहन को मेरे फैसले से एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? सिमरन आपसे खुलकर बात नहीं कर सकती तो क्या आपको उसका दुख नजर नहीं आता? संभल कर बात करने में और खुलकर बात करने में फर्क होता है। ड्रामा सीरियल मलकियत के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से की हद नहीं रहती जब वो उस लड़के को वहाँ पर देखता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी हद तक जो है वो ये सब छुपाने की कोशिश करती है और सोहा भी उसका साथ देती है, लेकिन उस वक्त जो है वो CCTV कैमरास भी ख़राब होते हैं तो उसे लगता है कि बस उसकी जान बच चुकी। लेकिन जैसे ही सोहा जो है वो उसको फ़ोन करके जो है बताने की कोशिश करती है कि सब ठीक है और उसका नाम भी ले लेती है, तो वो फ़ोन जो है वो जावियार सुन लेता है और उसको सब पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो जावियार उसको बहुत ही बुरी सज़ा देता है और सोहा को घर से निकल जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जो है जावियार की बहन काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होती है, रोती है और पछताती भी है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से सोहा आज घर से बेघर हो रही होती है। वो तो यहाँ पर जावियार की बहन उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी गलती है और मेरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें और उसको सोहा को रोक लें, क्योंकि उसके पास तो इस घर के अलावा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी, उसको रोक लें। लेकिन यहाँ पर जावियार का गुस्सा तो आसमान को छू रहा होता है। वो कोई भी बात नहीं सुनता अपनी बहन की और वहाँ से चला जाता है और वो जो है सोहा अब घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही होती है। अब देखना यह है कि सोहा आखिर ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो इस घर पे ही रहती है और इस घर के अलावा तो उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो जावियार की बहन सोहा से जाएगी और माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गई, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था और मेरी वजह से तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोहा जो है वो उससे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इस घर के रूल और रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्ट्रिक्ट हैं। तुम पता नहीं यहाँ पर कैसे रह रही हो, तुम्हारी तो किस्मत में है इस घर में ही रहना और मरना। और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस सब चीज़ों का जो है वो शिकार हो चुकी हूँ और मुझे इस सब की आदत है। तो अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं भी घर मिल जाएगा, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर सोहा को जो है वो उसकी बहन इस बात का जो है वो यकीन दिलाती है कि मैं आपको ये घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी। और जहाँ पर जो है वो जावियार से दोबारा उसकी बहन जाके गिड़गिड़ाती और माफ़ी मांगती और कहती है कि अच्छा आप उसको माफ़ कर दें, आप मेरे केक की सज़ा उसे ना दें तो अच्छा है। अब यहाँ पर जावियार को तरस आ ही जाएगा सोहा पर और वो उसे कहेगा कि तुम इस घर में रह सकती हो लेकिन मेरे घर के मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा है, तो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि जब मैं उस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय करने के लिए तैयार हूँ तो तुम कौन होती हो ये सब कुछ बोलने
वाली और रोकने वाली, तो फिर यहाँ पर सोहा इस बात का एहसास दिलाती है ज़ावियार को कि तुम्हारी बहन जो है वो तुम्हारी फैसले का सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम कर रही है और एहतियात से जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसकी मर्ज़ी नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है ज़ावियार को एंड टाइम पर इस बात का एहसास हो जाए कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करके अच्छा नहीं कर रहा और उसी लड़के के साथ उसकी शादी करवा दे। तो अब देखना ये है कि ज़ावियार को एहसास होता है या नहीं। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल मलकियत के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से की हद नहीं रहती जब वो उस लड़के को वहाँ पर देखता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी हद तक जो है वो ये सब छुपाने की कोशिश करती है और सोहा भी उसका साथ देती है, लेकिन उस वक्त जो है वो सीसीटीवी कैमरास भी ख़राब होते हैं तो उसे लगता है कि बस उसकी जान बच चुकी। लेकिन जैसे ही सोहा जो है वो उसको फ़ोन करके जो है बताने की कोशिश करती है कि सब ठीक है और उसका नाम भी ले लेती है, तो वो फ़ोन जो है वो ज़ावियार सुन लेता है और उसको सब पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो ज़ावियार उसको बहुत ही बुरी सज़ा देता है और सोहा को घर से निकल जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जो है ज़ावियार की बहन काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होती है, रोती है और पछताती भी है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से सोहा आज घर से बेघर हो रही होती है। वो तो यहाँ पर ज़ावियार की बहन उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी गलती है और मेरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें और उसको सोहा को रोक लें, क्योंकि उसके पास तो इस घर के अलावा और कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी, उसको रोक लें। लेकिन यहाँ पर ज़ावियार का गुस्सा तो आसमान को छू रहा होता है, वो कोई भी बात नहीं सुनता अपनी बहन की और वहाँ से चला जाता है और वो जो है सोहा अब घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही होती है। अब देखना यह है कि सोहा आखिर ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो इस घर पे ही रहती है और इस घर के अलावा तो उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो ज़ावियार की बहन सोहा से जाएगी और माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गई, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था और मेरी वजह से तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोहा जो है वो उससे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इस घर के रूल और रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्ट्रिक्ट हैं। तुम पता नहीं यहाँ पर कैसे रह रही हो, तुम्हारी तो किस्मत में है इस घर में ही रहना और मरना। और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस सब चीज़ों का जो है वो शिकार हो चुकी हूँ और मुझे इस सब की आदत है। तो अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं भी घर मिल जाएगा, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर सोहा को जो है वो उसकी बहन इस बात का जो है वो यकीन दिलाती है कि मैं आपको ये घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी। और जहाँ पर जो है वो ज़ावियार से दोबारा उसकी बहन जाके गिड़गिड़ाती और माफ़ी मांगती और कहती है कि अच्छा आप उसको माफ़ कर दें, आप मेरे केक की सज़ा उसे ना दें तो अच्छा है। अब यहाँ पर ज़ावियार को तरस आ ही जाएगा सोहा पर और वो उसे कहेगा कि तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे घर के मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा है, तो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि जब मैं उस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय करने के लिए तैयार हूँ तो तुम कौन होती हो ये सब कुछ बोलने वाली और रोकने वाली। तो फिर यहाँ पर सोहा इस बात का एहसास दिलाती है ज़ावियार को कि तुम्हारी बहन जो है वो तुम्हारी फैसले का सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम कर रही है और एहतियात से जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसकी मर्ज़ी नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है ज़ावियार को एंड टाइम पर इस बात का एहसास हो जाए कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करके अच्छा नहीं कर रहा और उसी लड़के के साथ उसकी शादी करवा दे। तो अब देखना ये है कि ज़ावियार को एहसास होता है या नहीं। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल मलकियत के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से की हद नहीं रहती जब वो उस लड़के को वहाँ पर देखता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी हद तक जो है वो ये सब छुपाने की कोशिश करती है और सोहा भी उसका साथ देती है, लेकिन उस
وقت جو ہے وہ CCTV کیمراز بھی خراب ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بس اس کی جان بچ چکی، لیکن جیسے ہی سوہا جو ہے وہ اس کو فون کر کے جو ہے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کا نام بھی لے لیتی ہے، تو وہ فون جو ہے وہ زاویار سن لیتا ہے اور اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ زاویار اس کو بہت ہی بری سزا دیتا ہے اور سوہا کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے زاویار کی بہن کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے اور پچھتاتی بھی ہے، کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے سوہا آج گھر سے بے گھر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تو یہاں پر زاویار کی بہن اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اور اس کو سوہا کو روک لیں، کیونکہ اس کے پاس تو اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کو روک لیں۔ لیکن یہاں پر زاویار کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا اپنی بہن کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوہا اب گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوہا آخر یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر پہ ہی رہتی ہے اور اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ زاویار کی بہن سوہا سے جائے گی اور معافی مانگے گی اور کہے گی کہ سوہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ گئی، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوہا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اس گھر کے رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہیں، تم پتہ نہیں یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، تمہاری تو قسمت میں ہے اس گھر میں ہی رہنا اور مرنا، اور ویسے بھی میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہوں اور مجھے اس سب کی عادت ہے، تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی گھر مل جائے گا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر سوہا کو جو ہے وہ اس کی بہن اس بات کا جو ہے وہ یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانے دوں گی، اور جہاں پر جو ہے وہ زاویار سے دوبارہ اس کی بہن جا کے گراتی اور معافی مانگتی اور کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ میرے کیے کی سزا اسے نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب یہاں پر زاویار کو ترس آ ہی جائے گا سوہا پر، اور وہ اسے کہے گا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے گھر کے معاملات سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ بولنے والی اور روکنے والی۔ تو پھر یہاں پر سوہا اس بات کا احساس دلاتی ہے زاویار کو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ تمہاری فیصلے کا صرف اور صرف احترام کر رہی ہے اور احتیاط سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے زاویار کو اینڈ ٹائم پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہا اور اسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار کو احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ اس طرح سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈز کے ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل ملکیت کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر اب زاویار کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے غصے کی حد نہیں رہتی جب وہ اس لڑکی کو وہاں پر دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی بہن کافی حد تک جو ہے وہ یہ سب چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور سوہا بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ CCTV کیمراز بھی خراب ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بس اس کی جان بچ چکی، لیکن جیسے ہی سوہا جو ہے وہ اس کو فون کر کے جو ہے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کا نام بھی لے لیتی ہے، تو وہ فون جو ہے وہ زاویار سن لیتا ہے اور اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ زاویار اس کو بہت ہی بری سزا دیتا ہے اور سوہا کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے زاویار کی بہن کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے اور پچھتاتی بھی ہے، کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے سوہا آج گھر سے بے گھر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تو یہاں پر زاویار کی بہن اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اور اس کو سوہا کو روک لیں، کیونکہ اس کے پاس تو اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کو روک لیں۔ لیکن یہاں پر زاویار کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا اپنی بہن کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوہا اب گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوہا آخر یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر پہ ہی رہتی ہے اور اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ زاویار کی بہن سوہا سے جائے گی اور معافی مانگے گی اور کہے گی کہ سوہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ گئی، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوہا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ
تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے اس گھر کے رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہیں۔ تم پتہ نہیں یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، تمہاری تو قسمت میں ہے اس گھر میں ہی رہنا اور مرنا، اور ویسے بھی میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہوں، اور مجھے اس سب کی عادت ہے۔ تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی گھر مل جائے گا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن یہاں پر سوہا کو جو ہے وہ اس کی بہن اس بات کا جو ہے وہ یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانے دوں گی، اور جہاں پر جو ہے وہ زاویار سے دوبارہ اس کی بہن جا کے گراتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ میرے کیک کی سزا اسے نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب یہاں پر زاویار کو ترس آ ہی جائے گا سوہا پر، اور وہ اسے کہے گا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے گھر کے معاملات سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ بولنے والی اور روکنے والی۔ تو پھر یہاں پر سوہا اس بات کا احساس دلاتی ہے زاویار کو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ تمہاری فیصلے کا صرف اور صرف احترام کر رہی ہے اور احتیاط سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے زاویار کو اینڈ ٹائم پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہا اور اسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار کو احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ اس طرح سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈز کے ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل ملکیت کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر اب زاویار کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کے غصے کی حد نہیں رہتی جب وہ اس لڑکی کو وہاں پر دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی بہن کافی حد تک جو ہے وہ یہ سب چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اور سوہا بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ CCTV کیمراز بھی خراب ہوتے ہیں، تو اسے لگتا ہے کہ بس اس کی جان بچ چکی، لیکن جیسے ہی سوہا جو ہے وہ اس کو فون کر کے جو ہے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کا نام بھی لے لیتی ہے، تو وہ فون جو ہے وہ زاویار سن لیتا ہے اور اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ زاویار اس کو بہت ہی بری سزا دیتا ہے اور سوہا کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے زاویار کی بہن کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے اور پچھتاتی بھی ہے، کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے سوہا آج گھر سے بے گھر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہاں پر زاویار کی بہن اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اور اس کو سوہا کو روک لیں، کیونکہ اس کے پاس تو اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کو روک لیں۔ لیکن یہاں پر زاویار کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا اپنی بہن کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوہا اب گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوہا آخر یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر پہ ہی رہتی ہے اور اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ زاویار کی بہن سوہا سے جائے گی اور معافی مانگے گی اور کہے گی کہ سوہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ گئی، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوہا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے اس گھر کے رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہیں، تم پتہ نہیں یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، تمہاری تو قسمت میں ہے اس گھر میں ہی رہنا اور مرنا، اور ویسے بھی میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہوں، اور مجھے اس سب کی عادت ہے۔ تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی گھر مل جائے گا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن یہاں پر سوہا کو جو ہے وہ اس کی بہن اس بات کا جو ہے وہ یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانے دوں گی، اور جہاں پر جو ہے وہ زاویار سے دوبارہ اس کی بہن جا کے گراتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ میرے کیک کی سزا اسے نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب یہاں پر زاویار کو ترس آ ہی جائے گا سوہا پر، اور وہ اسے کہے گا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے گھر کے معاملات سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ بولنے والی اور روکنے والی۔ تو پھر یہاں پر سوہا اس بات کا احساس دلاتی ہے زاویار کو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ تمہاری
फैसले का सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम कर रही है और एहतियात से जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसकी मर्ज़ी नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है ज़ावियार को एंड टाइम पर इस बात का एहसास हो जाए कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करके अच्छा नहीं कर रहा और उसी लड़के के साथ उसकी शादी करवा दे। तो अब देखना ये है कि ज़ावियार को एहसास होता है या नहीं। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल मलकियत के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से की हद नहीं रहती जब वो उस लड़की को वहाँ पर देखता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी हद तक जो है वो ये सब छुपाने की कोशिश करती है और सोहा भी उसका साथ देती है, लेकिन उस वक्त जो है वो सीसीटीवी कैमरास भी ख़राब होते हैं तो उसे लगता है कि बस उसकी जान बच चुकी। लेकिन जैसे ही सोहा जो है वो उसको फ़ोन करके जो है बताने की कोशिश करती है कि सब ठीक है और उसका नाम भी ले लेती है, तो वो फ़ोन जो है वो ज़ावियार सुन लेता है और उसको सब पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो ज़ावियार उसको बहुत ही बुरी सज़ा देता है और सोहा को घर से निकल जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जो है ज़ावियार की बहन काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होती है, रोती है और पछताती भी है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से सोहा आज घर से बेघर हो रही होती है। वो तो यहाँ पर ज़ावियार की बहन उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी गलती है और मेरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें और उसको सोहा को रोक लें, क्योंकि उसके पास तो इस घर के अलावा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी, उसको रोक लें। लेकिन यहाँ पर ज़ावियार का गुस्सा तो आसमान को छू रहा होता है, वो कोई भी बात नहीं सुनता अपनी बहन की और वहाँ से चला जाता है और वो जो है सोहा अब घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही होती है। अब देखना ये है कि सोहा आखिर ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो इस घर पे ही रहती है और इस घर के अलावा तो उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो ज़ावियार की बहन सोहा से जाएगी और माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गई, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था और मेरी वजह से तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोहा जो है वो उससे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इस घर के रूल और रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्ट्रिक्ट हैं। तुम पता नहीं यहाँ पर कैसे रह रही हो, तुम्हारी तो किस्मत में है इस घर में ही रहना और मरना। और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस सब चीज़ों का जो है वो शिकार हो चुकी हूँ और मुझे इस सब की आदत है। तो अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं भी घर मिल जाएगा, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर सोहा को जो है वो उसकी बहन इस बात का जो है वो यकीन दिलाती है कि मैं आपको ये घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी। और जहाँ पर जो है वो ज़ावियार से दोबारा उसकी बहन जाके गिड़गिड़ाती है और माफ़ी मांगती है और कहती है कि अच्छा आप उसको माफ़ कर दें, आप मेरे केक की सज़ा उसे ना दें तो अच्छा है। अब यहाँ पर ज़ावियार को तरस आ ही जाएगा सोहा पर और वो उसे कहेगा कि तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे घर के मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा है, तो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि जब मैं उस लड़की के साथ उसका रिश्ता तय करने के लिए तैयार हूँ तो तुम कौन होती हो ये सब कुछ बोलने वाली और रोकने वाली। तो फिर यहाँ पर सोहा इस बात का एहसास दिलाती है ज़ावियार को कि तुम्हारी बहन जो है वो तुम्हारी फैसले का सिर्फ़ और सिर्फ एहतराम कर रही है और एहतियात से जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसकी मर्ज़ी नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब यहाँ पर हो सकता है ज़ावियार को एंड टाइम पर इस बात का एहसास हो जाए कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करके अच्छा नहीं कर रहा और उसी लड़के के साथ उसकी शादी करवा दे। तो अब देखना ये है कि ज़ावियार को एहसास होता है या नहीं। तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मज़ीद एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल मलकियत के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से की हद नहीं रहती जब वो उस लड़की को वहाँ पर देखता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी हद तक जो है वो ये सब छुपाने की कोशिश करती है और सोहा भी उसका साथ देती है, लेकिन उस वक्त जो है वो सीसीटीवी कैमरास भी ख़राब होते हैं तो उसे लगता है कि बस उसकी जान बच चुकी। लेकिन जैसे ही सोहा जो है वो उसको फ़ोन करके जो है बताने की कोशिश करती है कि सब ठीक है और उसका नाम भी ले लेती है, तो वो फ़ोन जो है वो ज़ावियार सुन लेता है और उसको सब पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो ज़ावियार उसको बहुत ही बुरी सज़ा देता है और सोहा को घर से निकल जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जो है ज़ावियार की बहन काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होती है, रोती है और पछताती भी है, क्योंकि उसकी गलती की
وجہ سے سوہا آج گھر سے بے گھر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر زاویار کی بہن اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اور اس کو سوہا کو روک لیں کیونکہ اس کے پاس تو اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کو روک لیں۔ لیکن یہاں پر زاویار کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا اپنی بہن کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوہا اب گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوہا آخر یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر پہ ہی رہتی ہے اور اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ زاویار کی بہن سوہا سے جائے گی اور معافی مانگے گی اور کہے گی کہ سوہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ گئی، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوہا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اس گھر کے رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہیں، تم پتہ نہیں یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، تمہاری تو قسمت میں ہے اس گھر میں ہی رہنا اور مرنا، اور ویسے بھی میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہوں اور مجھے اس سب کی عادت ہے، تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی گھر مل جائے گا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر سوہا کو جو ہے وہ اس کی بہن اس بات کا جو ہے وہ یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانے دوں گی، اور جہاں پر جو ہے وہ زاویار سے دوبارہ اس کی بہن جا کے گراتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ میرے کیک کی سزا اسے نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب یہاں پر زاویار کو ترس آ ہی جائے گا سوہا پر، اور وہ اسے کہے گا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے گھر کے معاملات سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ بولنے والی اور روکنے والی۔ تو پھر یہاں پر سوہا اس بات کا احساس دلاتی ہے زاویار کو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ تمہاری فیصلے کا صرف اور صرف احترام کر رہی ہے اور احتیاط سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے زاویار کو اینڈ ٹائم پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہا اور اسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار کو احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ اس طرح سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈز کے ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل ملکیت کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر اب زاویار کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے غصے کی حد نہیں رہتی جب وہ اس لڑکی کو وہاں پر دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی بہن کافی حد تک جو ہے وہ یہ سب چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور سوہا بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ CCTV کیمراز بھی خراب ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بس اس کی جان بچ چکی، لیکن جیسے ہی سوہا جو ہے وہ اس کو فون کر کے جو ہے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کا نام بھی لے لیتی ہے، تو وہ فون جو ہے وہ زاویار سن لیتا ہے اور اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ زاویار اس کو بہت ہی بری سزا دیتا ہے اور سوہا کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے زاویار کی بہن کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے اور پچھتاتی بھی ہے، کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے سوہا آج گھر سے بے گھر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ یہاں پر زاویار کی بہن اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اور اس کو سوہا کو روک لیں کیونکہ اس کے پاس تو اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کو روک لیں۔ لیکن یہاں پر زاویار کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا اپنی بہن کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوہا اب گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوہا آخر یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر پہ ہی رہتی ہے اور اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ زاویار کی بہن سوہا سے جائے گی اور معافی مانگے گی اور کہے گی کہ سوہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ گئی، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوہا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اس گھر کے رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہیں، تم پتہ نہیں یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، تمہاری تو قسمت میں ہے اس گھر میں ہی رہنا اور مرنا، اور ویسے بھی میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہوں اور مجھے اس سب کی عادت ہے، تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی گھر مل جائے گا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر سوہا کو جو ہے وہ اس کی بہن اس بات کا جو ہے وہ یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھر چھوڑ کر نہیں
جانے دوں گی، اور جہاں پر جو ہے وہ زاویار سے دوبارہ اس کی بہن جا کے گراتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ میرے کیک کی سزا اسے نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب یہاں پر زاویار کو ترس آ ہی جائے گا سوہا پر، اور وہ اسے کہے گا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے گھر کے معاملات سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ بولنے والی اور روکنے والی۔ تو پھر یہاں پر سوہا اس بات کا احساس دلاتی ہے زاویار کو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ تمہاری فیصلے کا صرف اور صرف احترام کر رہی ہے اور احتیاط سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے زاویار کو اینڈ ٹائم پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہا اور اسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار کو احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ اس طرح سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور مزید ایپیسوڈز کے ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اور ریویوز۔ ڈرامہ سیریل ملکیت کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر اب زاویار کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے غصے کی حد نہیں رہتی جب وہ اس لڑکی کو وہاں پر دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی بہن کافی حد تک جو ہے وہ یہ سب چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور سوہا بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ CCTV کیمراز بھی خراب ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ بس اس کی جان بچ چکی، لیکن جیسے ہی سوہا جو ہے وہ اس کو فون کر کے جو ہے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کا نام بھی لے لیتی ہے، تو وہ فون جو ہے وہ زاویار سن لیتا ہے اور اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ زاویار اس کو بہت ہی بری سزا دیتا ہے اور سوہا کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہتا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے زاویار کی بہن کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے اور پچھتاتی بھی ہے، کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے سوہا آج گھر سے بے گھر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تو یہاں پر زاویار کی بہن اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ میری غلطی ہے اور میری غلطی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں، اور اس کو سوہا کو روک لیں، کیونکہ اس کے پاس تو اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کو روک لیں۔ لیکن یہاں پر زاویار کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں سنتا اپنی بہن کی اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے سوہا اب گھر چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوہا آخر یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، کیونکہ وہ تو اس گھر پہ ہی رہتی ہے اور اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ زاویار کی بہن سوہا سے جائے گی اور معافی مانگے گی اور کہے گی کہ سوہا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مشکل میں پڑ گئی، تمہارا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوہا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اس گھر کے رول اور ریگولیشن کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ اسٹرکٹ ہیں، تم پتہ نہیں یہاں پر کیسے رہ رہی ہو، تمہاری تو قسمت میں ہے اس گھر میں ہی رہنا اور مرنا، اور ویسے بھی میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہوں اور مجھے اس سب کی عادت ہے، تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی گھر مل جائے گا، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ لیکن یہاں پر سوہا کو جو ہے وہ اس کی بہن اس بات کا جو ہے وہ یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کو یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانے دوں گی، اور جہاں پر جو ہے وہ زاویار سے دوبارہ اس کی بہن جا کے گراتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کو معاف کر دیں، آپ میرے کیک کی سزا اسے نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب یہاں پر زاویار کو ترس آ ہی جائے گا سوہا پر، اور وہ اسے کہے گا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو لیکن میرے گھر کے معاملات سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، تو میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ جب میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہوں تو تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ بولنے والی اور روکنے والی۔ تو پھر یہاں پر سوہا اس بات کا احساس دلاتی ہے زاویار کو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ تمہاری فیصلے کا صرف اور صرف احترام کر رہی ہے اور احتیاط سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے زاویار کو اینڈ ٹائم پر اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کر رہا اور اسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروا دے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار کو احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ اس طرح سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ لوگوں
लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर रिव्यूज़। ड्रामा सीरियल मलकियत के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके गुस्से की हद नहीं रहती जब वो उस लड़के को वहाँ पर देखता है, क्योंकि उसको सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी हद तक जो है वो ये सब छुपाने की कोशिश करती है, और सोहा भी उसका साथ देती है, लेकिन उस वक्त जो है वो CCTV कैमरास भी ख़राब होते हैं, तो उसे लगता है कि बस उसकी जान बच चुकी। लेकिन जैसे ही सोहा जो है वो उसको फ़ोन करके जो है बताने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, और उसका नाम भी ले लेती है, तो वो फ़ोन जो है वो ज़ावियार सुन लेता है और उसको सब पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो ज़ावियार उसको बहुत ही बुरी सज़ा देता है और सोहा को घर से निकल जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर जो है ज़ावियार की बहन काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होती है, रोती है और पछताती भी है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से सोहा आज घर से बेघर हो रही होती है। वो तो यहाँ पर ज़ावियार की बहन उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी गलती है और मेरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें, और उसको सोहा को रोक लें, क्योंकि उसके पास तो इस घर के अलावा और कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ जाएगी, उसको रोक लें। लेकिन यहाँ पर ज़ावियार का गुस्सा तो आसमान को छू रहा होता है, वो कोई भी बात नहीं सुनता अपनी बहन की, और वहाँ से चला जाता है। और वो जो है सोहा अब घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही होती है। अब देखना ये है कि सोहा आखिर ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो इस घर पे ही रहती है और इस घर के अलावा तो उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो ज़ावियार की बहन सोहा से जाएगी और माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गई, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था और मेरी वजह से तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोहा जो है वो उससे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इस घर के रूल और रेगुलेशन कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्ट्रिक्ट हैं। तुम पता नहीं यहाँ पर कैसे रह रही हो, तुम्हारी तो किस्मत में है इस घर में ही रहना और मरना, और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस सब चीज़ों का जो है वो शिकार हो चुकी हूँ, और मुझे इस सब की आदत है। तो अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं भी घर मिल जाएगा, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर सोहा को जो है वो